نہیں جزاکم اللہ۔ تقویٰ اس جذبے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اصحاب رسول میں وہ جذبہ پیدا ہوا، وہ روح پیدا ہوئی تقوی کی، وہ پھیل گئے صحراؤں میں، وہ اتر گئے دریاؤں میں، وہ کود گئے آگ کے شعلوں میں، وہ سینکڑوں تھے تو ٹکرا گئے ہزاروں سے، عرب سے اٹھے عجم میں پھیلے، ان کے پاؤں کی ٹھوکروں میں زمانہ نظر آیا، اس لیے کہ تقوی کی روح بیدار تھی۔ یہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا میں نے آپ کو پہلے چھوٹا سا نقش عرض کیا، جن کی سیرت سے قادسیہ سے واپسی پر، قادسیہ اور مدائن کے مراحل طے کرنے کے بعد خیال آ گیا کہ یہ ایران کا آتش پرست، ایران کا آتش پرست مجوسی بادشاہ صدیوں سے انسانوں کا استحصال کر رہا ہے، ذرا اس کی طبیعت بھی ٹھیک کرتے نہ جائیں۔ صحابہ سے پوچھا، اپنے رفقا سے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل کرتے جائیں۔ یہ ایران اور آتش پرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آج بھی انگاروں پہ انگارے بچھا کر اس کے اوپر عبادت کرتے ہیں، یہ انگارے بچھا کر اس کے اوپر، یہ وہی یادگار ہے، آتش پرستی کا پرانا طرز چلا رہا ہے، ایک نسبت باقی ہے۔ ابھی یزدگرد کی طرف لشکر اسلامی نے رخ کیا، درمیان میں دریا پڑتا تھا، ادھر مجوسی آتش پرست شاہ ایران کو جب پتا چلا کہ محمد کے رضاکار اس طرف آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو درباریوں سے پوچھا کیا کرے۔ درباریوں نے کہا معلومات جو ہمیں پہنچی ہیں اس لشکر کے بارے میں، ہمیں جو معلومات پہنچی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ ہزاروں ہیں تو لاکھوں پہ بھاری، یہ سینکڑوں ہیں تو ہزاروں پہ بھاری، انہوں نے جہاں قدم رکھا فتح و کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں، ان سے ٹکرانا تو بہت مشکل ہے۔ تو شاہ ایران نے ماتھا پکڑ لیا، کہنے لگا پھر کیا کریں۔ درباریوں میں سے ایک کی کھوپڑی میں پرپوزل آیا، کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں، یہ جو دریا میں کشتیاں کھڑی ہیں نا، جن کو ہم ملا کر کبھی کبھی پل بھی بنا لیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی یہ آرٹیفیشل وہ بنا کرتے تھے، یہ کشتیاں ہٹا دی جائیں۔ جب کشتیاں نہیں ہوں گی تو دریا کو کیسے عبور کریں گے؟ اب گھوڑے تو کشتیاں نہیں نہ بن سکتے، جب کشتیاں آپ ہٹا لیں گے وہ دریا کو عبور نہیں کر سکیں گے اور ہم تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ بہت خوش ہوا، کہنے لگا واہ کیا سوجی ہے تمہیں، بہت عمدہ بات ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ حکم دیا کشتیاں ہٹا دی جائیں اور اتنی دور پہنچا دی جائیں کہ ان تک وہ پہنچ ہی نہ پائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دریا کے کنارے پہنچے، امیر لشکر نے دیکھا دریائے دجلہ ہائے ہائے کر رہا ہے، موجیں اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، موجوں کا مد و جزر دعوت دے رہا ہے کہ حل من مزید، حل من مزید۔ لیکن اس تقوی شعار کمانڈر ان چیف نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایک خطاب فرمایا ہے، وہ خطاب تاریخ کا سرمایہ بن گئے۔ فرمانے لگے دجلہ جس کے حکم سے تو بہ رہا ہے اسی کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر جائی نہیں یکجائی ہیں، ہم مجاور نہیں مجاہد ہیں، ہم رحمت للعالمین کے سپاہی ہیں، ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم
معروفات کی اشاعت کرنے والے ہیں، منکرات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سن، تیری موجیں ہلاکت خیز صحیح، لیکن تجھے پتا ہے نا کہ ہم محمد کے شاگرد ہیں، اور محمد کی تعلیمات نے ہمارے دل سے اللہ کے سوا سب کا خوف نکال دیا ہے۔ تیری موجوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، لہذا ہم آ رہے ہیں۔ پلٹ کے دیکھا لشکر کی طرف، چہروں کو پڑھا۔ کبھی کبھی قائد کی خاموش نگاہیں اتنا کام کر جاتی ہے کہ گھنٹوں کی خطابت نہیں کرتی۔ خاموش نگاہوں سے چہرے کو پڑھا، اپنے سپاہیوں کے چہروں کو پڑھا۔ سب کے چہرے خاموشی کی زبان سے کہہ رہے تھے، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڑی لگائی، گھوڑا دریا میں۔ اپنے امیر کا گھوڑا جاتا ہوا دیکھ کر باقی سپاہیوں نے گھوڑے اتار دیے دریا میں۔ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقشہ کھینچا ہے اس لشکر کا، فرماتے ہزاروں گھوڑے دریا کے سینے پہ سوار تھے۔ یوں نظر آتا تھا گھوڑوں پر صحابہ یوں بیٹھے تھے جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے۔ چلے جا رہے، پانی کا تیز بہاؤ تھا تو جانور ذرا تھکنے لگے۔ مشیت ایزدی نے دستگیری کی، اللہ کے کرم نے دستگیری کی کہ پانی چھوٹا آ گیا، زمین نکل آئی تاکہ گھوڑے ذرا سانس لے لیں، ذرا دم بحال کر لیں۔ کچھ خشک زمین پر چلتے رہے، پھر پانی آ گیا۔ پرلے کنارے ایرانی یہ منظر دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے۔ پرلی طرف خمینی کی جنس یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اصحاب رسول بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تکلف کے آ گئے اور کنارے پہ چڑھنے والے ہیں، تو دم دبا کے بھاگے، دم دبا کے بھاگے، اور سب کی زبان پر یہ جملہ تھا، دیوان آمدن، دیوان آمدن۔ یہ تو کوئی دیو ہے، یہ تو کوئی جنات ہے۔ نہیں انہیں دریا روکتا ہے، کشتیاں نہ ہوں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کے گھوڑے کشتیاں بن جاتے ہیں۔ نہیں انہیں موجیں روکتی ہیں، لمان دیوان آمدن، دیوان آمدن۔ جس بستی میں گزرتے کہتے دیوان آمدن، دیوان آمدن، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ یزدگرد کے پاس پہنچے، اپنے شاہ کو بتایا، وہ تو دریا عبور کر کے آ رہے ہیں، انہیں کشتیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے جلدی جلدی سے فرار اختیار کی۔ کنارے پہ پہنچے، ایک مجاہد نے دیکھا کہ وہ جو گھوڑے کے اوپر وہ ہوتی ہے نا جی نا، اب دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، ادھر سے بھی ایک تھیلا ہوتا ہے، ادھر سے بھی ایک تھیلا ہوتا ہے، کچھ رکھا جاتا ہے اس پہ، خرجین، جزاکم اللہ۔ یہ پشتو ہے، خرجین، خرجین، جزاکم اللہ۔ خرجین کے ایک حصے میں سے مٹی کا پیالہ بہ گیا تھا پانی میں۔ مجاہد نے دیکھا وہ مٹی کا پیالہ نہیں ہے، گھوڑے کو موڑ کر دریا کی طرف رخ کیا، کہنے لگے دجلہ دیکھ ہم مسافر ہیں، مسافر کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے مسافر کو۔ ویسے تو پیالہ مٹی کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تیری دیانت تو تاریخ میں مثال بننے والی ہے، میرا پیالہ کیوں ضائع ہو جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ پیالہ مجھے واپس ملنا چاہیے، سفر میں کام آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ پانی کا بہاؤ یوں تھا نا، پیالہ یوں آیا، پانی ادھر بہ رہا تھا، پیالہ یوں آیا، پانی کے سینے کو چیرتا ہوا رحمت للعالمین کے غلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔